بات یہ ہے کہ یہ ماں سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، باپ سے جو لوگ دور ہو گئے ہیں، ان کا بھولا ہوا سبق ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، ان کا بھولا ہوا سبق انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے میرے جوان لڑکے، آج کے میرے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، والدین کو جو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، وہ اللہ اکبر شاید کسی دور میں نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک جوان اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں صدقہ بہت دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ بہت دیتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا ہے، یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جائے گی جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں ہے۔ آج داڑھیوں پر تو توجہ ہے، ہم داڑھی کے مخالف نہیں ہیں، آج نمازوں پر بھی توجہ ہے، نماز افضل العبادات ہے، لیکن مسجد جانے سے پہلے کبھی ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھا؟ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں مجھے بتاؤ، اپنے ماں باپ کو تم ماں باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہا جاتا ہے، بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اپنے ماں باپ سے لوگ جلدی سے شادی کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ اکبر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ حدیث پاک سنیے، میں پھر کہتا ہوں وقت کی قلت کی پیروں میں زنجیر ہے، لیکن صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، باپ کو دوسروں کے بھروسے چھوڑنے والوں، میں نہیں پالوں گا میری ماں کو تو میرا بھائی پالے گا، میرا بھتیجا پال لے گا، دوسرا بھائی پالے گا، تیسرا بھائی پالے گا۔ میں کہتا ہوں کیسا المیہ ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں، میری ماں، میری ماں، اور جوان ہو جاتے ہیں، علاج کی بات آئے تو تیری ماں، خدمت کی بات آئے تو تیری ماں، رکھنے کی بات آئے تو تیری ماں۔ حیرت کی بات ہے، یاد رکھنا کائنات کی ساری عبادتیں کر لو، اگر والدین کی رضا دامن میں نہیں ہے تو تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی وہ عبادتیں جو تم نے کی ہے۔ بلکہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں سب سے بڑی خدا کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ انسان شہید ہو جائے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے، تو شہید کو جو سر کٹا دے اللہ کی راہ میں، جان دے دے، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت کی گواہی دے دی ہے۔ شہید کو شہید کہنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اب سنیے، وہ شہید ہو گیا، وہ شہید ہو گیا یعنی جان دے دی، سر نہیں جھکایا 20 منٹ کے لیے، صدقہ نہیں نکالا چند روپے کا، بلکہ جان دے دی اللہ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ارے ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ کہاں ہے آج کے میرے جوان اور آج کل کی خواتین بھی، نوجوان لڑکیاں بھی گھر میں 6 مہینہ 4 مہینہ رہتی ہے اور پھر کہتی ہے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، اور پھر وہ جورو کا غلام اپنی بیوی کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پہ ترجیح دے اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بیوی کو ترجیح دی ماں پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا خدا فرض بھی قبول نہیں کرتا، نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کے کہنے پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج کل کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی، اپنی ساس کو بے سہارا چھوڑ کر نکل جائیں گی اپنے شوہر کو لے کر، تو کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟ کیا کل اس نے ساس نہیں بننا؟
تم کسی کے بیٹے کو ظلمن چھین لے جاؤ گی، تمہاری اولاد بھی تم سے چھینی جائے گی۔ میری بہن بہت دور نہیں ہے اللہ، میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جوانی میں گناہوں کے کانٹے بونے والی خواتین دل کے کانوں سے سنے، ایک دن ساس تو آپ نے بھی بننا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس سے زیادہ اچھا سلوک اس کے ساتھ کرتی ہے۔ آج چلا کر ماں باپ سے باتیں کرنا، کمانا زیادہ، تھوڑا سا ماں باپ کے ہاتھوں میں رکھ کر ہوج موج کرنا، ماں باپ کو اخراجات کے لیے تنگ کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں، توجہ سننا، اللہ کے رسول کے دور میں ایک شخص ہیں، بلکہ صحابی ہیں، اور ایسا صحابی جو کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ میں اتنے نیک ہیں کہ وہ کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کثرت سے صدقہ دیتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کا نام علقمہ ہے۔ علقمہ، ان کی روح نکلنے والی، اللہ کے رسول کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ علقمہ کی روح نکلنے والی ہے۔ سرکار نے کہا بلال، صہیب اور سلمان تم تینوں جاؤ اور اس کو کلمے کی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے۔ تینوں پہنچے، کہا کلمہ پڑھ، تو کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آ رہا۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو ماں سے جدا کرتی ہیں، کیا وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر کلمے کے بغیر دنیا سے جائے؟ شوہر کو تم نے یہی صلہ دیا ہے شوہر ہونے کا۔ صرف ایک بڑھیا کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، ایک بوڑھے کو پالنے کی بات ہے عزت کے ساتھ، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی۔ اور پھر کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے پہ نگاہ اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر لمبی کرے اور اس کے رزق میں برکت عطا کرے، وہ چاہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے اللہ اس کی عمر لمبی کرتا ہے اور اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کو کبھی محتاج نہیں کرتا زمانے کا۔ یہ بزرگوں کے احترام پر یہ صلہ ہے، ماں باپ کے احترام پر یہ صلہ ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو۔ ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو۔ ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو، ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو۔ اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا۔ اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے، اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟
تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا۔ ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا۔ لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا، ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں، کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ جناب یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اللہ کی شان یہ، اس سے پہلے اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 نبی ہوئے، بعد میں نبوت تو خاندان میں، لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا، لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے۔ یہ وہ دیکھو، میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو۔ ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ مقرر سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے۔ قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے۔ عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے۔ اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر۔ لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرات کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی، تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے، ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ۔ بہرحال دور نہ نکلے بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت سلمان، بلال، صہیب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ گئے کلمہ پڑھ، نہیں پڑھ پا رہے تھے کلمہ۔ کون؟ نبی کے صحابی، روئے زمین پر سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے صحابی۔ انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں ہے، انبیاء کے بعد ان سے بڑی مخلوق انسانوں میں روئے زمین پر نہیں ہے، وہ شان والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کے لیے عبرت۔ بلال حبشی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القمہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بہت نیک تھا، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی امی ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ قاصد کو بھیجا، اگر تم آنا پسند کرو تو میری بارگاہ میں آؤ، اور اگر تمہیں تکلیف ہو تو میں خود آتا ہوں۔ ان کی ماں لکڑی لے کر کھڑی ہو گئی، کہا میرے مصطفیٰ کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس دربار میں حاضری دیں، اس لیے کہ ان کی بارگاہ کی حاضری سے بڑی عبادت اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ان کی ماں لکڑی ٹیکتے ہوئے آئی، سرکار نے فرمایا تو جھوٹ بول یا سچ بول، مجھے بتا دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن بتانا سچ کہ تیرے بیٹے سے تو راضی ہے کہ ناراض؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اب میں تیرے بیٹے کو آگ میں جلا دوں گا زندہ۔ انہوں نے، ماں کی ممتا تھی، ممتا تڑپ گئی،
عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہ کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو معاف کر کے راضی نہیں ہوگی تب تو وہ جہنم میں جلنا ہے اس کو, تو ایک کام کر تو اس کو معاف کر دے. کہا حضور میں نے معاف کر دیا. سرکار نے حضرت بلال سے کہا بلال کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے معاف کر کے دل میں اندر ہی اندر ناراض ہو, اس کی رضا یا ناراضگی گھر جا کے پتہ چلے گی. اس نے واقعی معاف کیا یا نہیں کیا اس کے گھر جا کے پتہ چلے گی. جا دیکھ گھر میں کیا حال ہے. جب گئے تو دیکھا کہ علقمہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. علقمہ کلمہ پڑھ رہے, دوڑ کیا یا رسول اللہ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں ماں راضی ہو گئی, اس کی علامت یہ ہے. ان کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا غسل دو, اب توجہ, غسل دو, کفن پہناؤ, میں خود جنازے میں شرکت کروں گا. علقمہ پر میرے ماں باپ قربان, ہزاروں نیکوں کی نیکیاں قربان کہ حضور جس کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے. حضور جنازے میں آئے, قبر میں دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا, لوگوں اگر تم نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیا تو اس پر اللہ کی, رسول کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اگر تم نے بیوی کو ترجیح دیا ماں پر تو تم پر, اس شخص پر جس نے ترجیح دیا ہے بیوی کو ماں پر, اللہ کی, رسول کی, سارے فرشتوں کی لعنت ہے. اور پھر فرماتے ہیں نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, بیوی بیمار پڑے تو ہم کتنی جلدی لے کر دوڑتے ہیں دواخانے میں, ماں بیمار پڑے تو یہی چستی دکھاتے ہیں. بیوی مطالبہ کرے تو کتنی جلدی. میں یہ نہیں کہتا بیوی کا مطالبہ پورا نہ کرو, اس کے بھی حقوق ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں, اگلی نشستوں میں بیان ہو گیا ہے. آپ کوئی مفہوم مخالف مراد نہیں لیں گے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, بیوی سے بڑا حق تو ماں کا تھا نا, ماں کا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, بلکہ اب وہ نوجوان لڑکے جو پسند کی شادیوں کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں, ان کو اہمیت نہیں دیتے, ان سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے ایسا نہ کریں. بات سمیٹتے ہوئے اب آخری بات عرض کروں. دیکھو, اگر ماں باپ ہمیں کسی بات کا حکم دیں, چاہے اس میں اپنا جتنا بڑا نقصان ہو, لیکن وہ حکم غیر شرعی نہ ہو, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے ماں باپ کہہ دے بیٹا تو نے حج فرض کر لیا ہے, اب تو نے نفل حج کے لیے نہیں جانا ہے, تو آپ کو حج کرنے میں جتنا ثواب ملنے والا تھا نفل, ماں کے کہنے پہ عمل کرنے میں اس سے زیادہ ثواب آپ کو رکنے میں ملے گا. یہ بات ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے, ماں کو ضرورت تھی, پتا تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں, ماں نے کہا بیٹا ادھر آ, مجھے تیری ضرورت ہے. فقہا کہتے ہیں نفل نماز توڑ دے اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, ان کی خدمت کرے. یہ ہے اپنے اسلام کا فرمان. تو اب بتاؤ, آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پسند کی کروں گا, اس میں ماں باپ سے پوچھتے نہیں. لڑکیاں لے کر کے بھاگنے کا سسٹم آج بہت بڑھتا جا رہا ہے. یہ طوفان ہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. یاد رکھنا, جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں, اس میں بلائیں نازل ہوتی رہے گی. اس لیے کہ شہید ہو کے جنت نہیں مل سکتی تو شادی کے بعد خوشی کیا مل سکتی ہے. ماں باپ جو کہہ دے عمل کرو. بلکہ قرآن میں ہے, اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کا حکم دیں کہ تو شرک کر, سرکار فرماتے ہیں, قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمہیں شرک نہیں کرنا, لیکن ان کے کہنے پہ شرک تو تم نہیں کر سکتے. مگر اب یہ نہیں کہ انہوں نے شرک کی طرف دعوت دی تو ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ, یہ خاص بات ہے. شرک کی طرف بلا رہے, اب ان کو مارو پیٹو کہ یہ تو ہمیں مشرک بنانا چاہتے. نہیں, اللہ فرماتا ہے, حضور بھی فرماتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ادھر مت جانا, لیکن دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کو خرچہ دینا, ان کو کھانا دینا, ان کو پانی دینا, ان کو کپڑا دینا, ان کے اخراجات پورے کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور کہتے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے تھے, حضور علیہ السلام نے تکیہ چھوڑ دیا اور اٹھ کر کے یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے تکیہ چھوڑ کر کے, جس کو لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا. میرے نبی جس حیت میں ہے وہی سیدھی حیت ہے, لیکن لوگ جس کو کہتے ہیں اپنے الفاظ میں سیدھے ہو کے بیٹھ جانا, حضور اس کیفیت میں آ گئے. ورنہ اللہ کی عزت کی قسم,
وہ ان کی جو کیفیت ہے وہی سیدھی کیفیت ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن وہ تکیے سے بیٹھے تھے، تکیہ چھوڑ دیا، اور آقا کریم علیہ السلام جو ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ بالکل اٹینشن ہو گئے. جی یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ. مشرک جنت میں نہیں جائے گا اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا نافرمانی تو ہو رہی ہے آج. آئیے جو بات کہنے چلا تھا اختتام پہ، ماں باپ اگر کہہ دے یہ کام نہیں کرنا آپ چھوڑ دو، بلکہ حضور کی ایک حدیث ہے ماں باپ کہہ دے نا تو تیرے اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے، تو آپ کہیں جی بالکل. ہوں نہیں کہہ سکتے آپ، حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہوں نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں بال بچوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے. بال بچوں، حالانکہ مجھے یقین ہے یہ تو صرف ہمیں عظمت بتانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ کون ماں باپ کہیں گے یار کہ بال بچے چھوڑ دیں، یہ پاگل ہیں کیا؟ بلکہ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا، ہمارے بڑے بوڑھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹوں سے زیادہ پوتا پوتیوں سے پیار ہوتا ہے. تو انہوں نے کب چاہنا ہے، انہوں نے کب چاہنا ہے کہ چھوڑ دیں اپنی پوتا پوتی؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اہمیت بتانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، تب بات یاد آتی ہے اور اختتام کو پہنچتی ہے. دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھاؤ. ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہے امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ابو القاسم کون ہے؟ ان کی عظمت پہلے سن لو. تصوف پر ان کا رسالہ ہے، رسالہ کشیریہ. اب یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بندہ نواز گیسو دراز اس کو پڑھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے. اور اس رسالے کی شان یہ ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں رسالہ کشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس میں چوری بھی نہیں ہوگی، اس میں آگ بھی نہیں لگے گی. یہ ہے رسالہ کشیریہ، بارگاہ رسالت میں مقبول. اس کے مصنف کا نام ہے امام ابو القاسم القشیری. اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز گیسو دراز نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے. امام غزالی جیسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ، سرکار غریب نواز جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں. اب اس سے پتا چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہے کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی. یہ امام ابو القاسم کشیری ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے. یہ امام ابو القاسم کشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں ہے یہ. اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف. یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف، لیکن کہیں پڑھا نہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا. اس بات کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ نے لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابو القاسم القشیری الحوازنی، ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا. اتنے علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا امی جان میں علم سیکھنے کے لیے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علم کی پیاس بجھا سکوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. اور اس کے بعد یہ جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے سبب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے. ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ ان کو استنجا کی حاجت ہوئی. آپ نے اپنے دوست سے کہا آگے بڑھیں گے بعد میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا کے لیے گئے، وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے. کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے سے
اچھا ہے گھر قریب ہے، چل کر کے پہلے غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے ماں کو روتے ہوئے پایا، اور پھر ماں یہ کہہ رہی تھی اللہ میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے بیٹے کو بھیج دے، اس کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، قیامت ہے میرے لیے گھڑی۔ اللہ اکبر، پیچھے سے آ کر کے بات سن لی، اور سننے کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، کہا امی میں آ گیا، امی میں آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ کہا امی میں نے سن لیا ہے۔ تو ماں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہا ماں ان پڑھ رہ جاؤں گا لیکن تیری مراد سے نہیں آگے بڑھوں گا۔ ان پڑھ رہنا مجھے گوارا ہے لیکن تیری نافرمانی مجھے گوارا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے جاہل کہے گی لیکن ماں کا غدار تو نہیں کہے گی۔ بس میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا، میں ان پڑھ رہوں گا۔ بس ماں نے اللہ اکبر یہ سنا، ماں کی زبان سے نکلا بیٹا میرے قریب رہ کر تجھے خدا ان پڑھ نہ رکھے گا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے اتنا بڑا عالم بنائے گا کہ دنیا تیرے علم کا ذکر کرے گی، دنیا تیرے علم کے تذکرے کرے گی۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا کیا قبول ہوئی؟ داتا علی ہجوری نے تذکرہ کیا، محبوب الہی نے تذکرہ کیا، فرید الدین گنج شکر نے تذکرہ کیا، بابا فرید نے تذکرہ کیا، صاحب قوت القلوب نے تذکرہ کیا، امام جلال الدین سیوطی نے تذکرہ کیا، اور صدیاں بیتنے کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ماں سے کہا ان پڑھ رہنا ہے، تیری نافرمانی نہیں کرنا۔ میں اس ان پڑھ کو ماں کے وفاداری کے حوالے سے اس پڑھے لکھے پہ ترجیح دیتا ہوں۔ وہ پڑھا لکھا جو ماں کا باپ کا غدار ہے، ان ہزاروں پڑھے لکھوں پر ماں کے ایک وفادار کو ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں نے کہا کہ میری دعا لینے والے خدا تجھے ان پڑھ نہ رکھے گا، اسی رات اللہ نے خضر کو بھیجا، خضر جا، وہ علم کی خاک چھاننے، علم کے لیے شہروں کی خاک چھاننے والے کے پاس، اب تو جا کر اس کو پڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 3 سال تک خضر نے پڑھایا، حضرت خضر علیہ السلام نے 3 سال تک پڑھایا۔ ماں باپ سے نفرتیں کرنے والوں، ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والوں، سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے، ماں باپ کے وفاداروں کے مرتبے کیا ہے۔ ارے بیگم کو لے کر کے بائک پر ذرا گھمانے نکلتے ہو، کبھی بوڑھی ماں کو بھی لے کر نکلو نا۔ آپ اس پہ ہنستے ہیں، وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا، کبھی یہ بھی تو سوچو نا۔ پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑھی ماں کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو اس ماں کا سینہ 36 کا ہو جاتا ہے نا۔ آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چوما ہے، اور وہ محلے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چوم کے نکلتا ہے، اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے، بھلا تیرا ہے، اس لیے کہ ضمانت دی گئی جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے قدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے۔ جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکتے نہیں ہیں، ان کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اللہ نے خضر کو بھیجا۔ خضر کون ہے یار؟ جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام، اس خضر کو بھیجا امام قشیری کو پڑھانے کے لیے، امام بنانے کے لیے قشیری کو بھیجا، قشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا۔ خضر آئے، 3 سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام القشیری، امام القشیری۔ اب انہوں نے لکھی 1000 کتاب۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہے، ذرا آگے دھیان سے سنیں۔ 1000 کتنی کتابیں لکھی؟ 1000 کتابیں لکھی، ہزاروں مریدین ہوئے، ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا، اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے قشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ 1000 کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا۔ بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا، بیٹے جا اور یہ 1000 کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے۔
یہ شاگرد تھا لالچی، اس نے سوچا 1000 کتابوں کا ذخیرہ اور دریا میں ڈال دوں، پانی میں ڈال دوں، خزانہ علم کا ضائع کر دوں. ارے تالا توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے، استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا. ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے نہیں پڑھا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد. یہاں حد تو یہ ہے کہ داتا علی ہجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں. جس نے پڑھا ہی نہیں، جو شاگرد ہی نہیں بنا کس کا، دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے. داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے. یہ ماں کی دعا کا اثر. ماں کی دعا. 1000 کتابیں دی، جاؤ دریا میں ڈالو. وہ شاگرد گیا، گھر میں کتابیں چھپا دی، آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں. کیا دیکھا؟ کچھ نہیں، دریا میں ڈال دی. کہا جھوٹا ہے تو نے دریا میں نہیں ڈالا، تو نے دریا میں نہیں ڈالا. پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کے آتا ہوں. پھر گیا ڈال دیا. سرکار کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں. پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹھ گئی. کہا جھوٹ بول رہے تو نے نہیں ڈالا. تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے. گیا ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا. جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا، ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. دریا میں ڈال دی گئی کتاب. شاگرد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی. دریا میں ڈال دی. امام ابو القاسم قشیری کو اس نے کہا تو صحیح، آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا، تو وہ کتابیں کب کام آئے گی؟ اس سے پوچھتا تو صحیح. شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی؟ تو کہا سن، جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، علماء کو شہید کر دیا جائے گا، کتابوں کو زمین دوز کر دیا جائے گا، کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا، پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا. تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے، لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے. وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا؟ تعلیم مصطفیٰ ہے کیا؟ ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے، ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے، اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب، شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب؟ تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ فرمائے گا فولا دریا پہ جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو. تو اس وقت اس دریا کے پاس جس میں ڈالی گئی ہے کتابیں، وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے. پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا، اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں. تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ ان کتابوں کا مصنف کون ہے؟ تو جبریل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی. تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی، اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی؟ تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا